السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک قصہ میں نے پڑھا تو میرا دل کیا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے سنا ہوگا، امیر المومنین، تو ان کے بہت اچھے واقعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جو واقعہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں ذرا دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ یہ واقعہ عام نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ جو بہت کم لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ تو واقعہ اس طریقے سے ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کو غلطی مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک واقعہ اسی کے متعلق ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دل چاہا کہ مچھلی کھائی جائے، تو ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا یرکا، تو وہ ان کا بڑا وفادار غلام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، یرکا، میرا مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل دور آنا پڑے گا مچھلی لے کے، رہنے دو، نہیں کھاتے۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا۔ تو حضرت عمر فرماتے آگے کہ 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو پڑے، رہنے دو۔ ہاں، اگر قریب مچھلی ہوتی تو کچھ اور بات تھی، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو غلام، جس کا نام یرکا بتایا گیا ہے، غلام کہتا ہے، میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن آپ نے کوئی خواہش ہی نہیں کی تھی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خواہش کر لی کہ آپ نے پہلی دفعہ خواہش کی ہے، اب ایسے ہو سکتا ہے کہ بھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو۔ تو غلام کہتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر کی نماز ان کی مسجد میں ہی ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ گھوڑا عربی نسل کا گھوڑا تھا، اور میں دوڑ کر مچھلی میں پہنچ گیا، وہاں پر بہت جلدی گھوڑے کو دوڑا کر مچھلی منڈی میں پہنچ گیا، اور نماز کی اثر سے پہلے میں نے مچھلی کا ایک ٹوکرا لیا اور میں نماز اثر سے پہلے واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کو جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ پسینہ تو خشک ہو گیا، لیکن گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت عمر تو دیکھ لیں گے، اس لیے میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا، اسے غسل کرایا، پھر اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ یرکا فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز ہوئی تو میں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کو بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی یہ لفظ کہے، حضرت عمر بیٹھے ہی تھے کہ ایک دم اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، یہاں تو نے پانی نہیں ڈالا، تو بھول گیا تھا کیا؟ اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گئے۔ گھٹنوں کے بال زمین پہ تب بندہ بیٹھتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہوتی ہے، اور کہنے لگے، او یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے، میں کوئی زیادہ تقوی بھی نہیں اختیار کرتا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ، یا رب العزت، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک خواہش کی خاطر
اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے 16 میل مجھے سفر کرایا۔ اے اللہ، میں تو جانور تھا، میں بے زبان تھا، یہ میری غلطی۔ 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، تو پھر یرکا اب تو بتا، میرے جیسا کمزور وجود کا آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیا دے گا؟ اس کے بعد یرکا فرماتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر کبھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج میں رویا۔ میں تڑپ اٹھا اس بات سے کہ حضور یہ والی سوچ۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اب اس طرح کر یرکا، گھوڑے کو تھوڑا سا اضافی چارہ ڈال، اور یہ جو مچھلی تو لے کے آیا ہے نا، اسے مدینہ کے غریب گھروں میں دے دے، اور یہ مچھلی دے کے کہنا کہ وہ تیری بخشش کی دعا بھی کریں اور عمر کی معافی کی دعا بھی کریں۔ تو ناظرین، ایک مچھلی کھانے کی خواہش پہ امیر المومنین کی یہ حالت کہ میں نے گھوڑے کو دوڑا دیا، میری خواہش کی خاطر گھوڑا دوڑ کے گیا، تو انہوں نے مچھلی بھی نہیں کھائی، غریبوں میں بانٹ دیا اور اللہ سے معافی بھی مانگی۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے سٹینڈرڈز جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ یہ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے ہمارے حکمرانوں کے، جو کہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان اور پختہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہیں ہمارے سٹینڈرڈز۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی اللہ سے ڈریں، معافی مانگیں، تاکہ یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے کہ جب آپ مرنے کے بعد زندہ ہوگے تو آپ کہو کہ شاید میں ایک دن دنیا میں رہا تھا یا آدھا دن دنیا میں رہا تھا، اس سے زیادہ یہ لمبی زندگی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ملیں گے پھر ایک اور واقعے کے ساتھ، ایک ویڈیو کے ساتھ، اور آپ کے لیے کچھ ہم روحانی علاج اور اذکار بھی لے کے آیا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔